علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن نے عاشورہ پر بھائی چارے، انسانیت اور اتحاد کا زبردست پیغام دیا ہے۔ بیتے 50 برسوں سے یہ ایسوسی ایشن کربلا کی قربانی کو سماجک ایکتا اور امن کا پرتیک بنا کر ہر سال کارکرم آیوجت کرتا ہے۔ اس بار کی پریس وارتا میں شہر قاضی مولانا خالد حید نے کہا کہ کربلا صرف اتہاس نہیں بلکہ انصاف، سچائی اور انسانیت کے لیے ایک ڈٹ جانے کی پریرنا بھی ہے۔ انہوں نے علی گڑھ میں سیاہ سنی ایکتا کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتحادات پورے دیش کے لیے مثال بننا چاہیے۔ ڈاکٹر اعظم میر خان نے کہا کہ کربلا کی وراثت اب دھارمک دائرے سے آگے بڑھ کر سماجک سوہاد اور بھائی چارے کا پرتیک بن چکی ہے۔ کارکرم میں مولانا اشرف گروی، مولانا شباب حیدر، مختار زیدی، شاہ جمال مشرف حسین اور نادر علی نقوی نے بھی حصہ لیا اور سبھی نے امام حسین کے پیغام کو آج کے سماج میں بے حد ضروری بتایا۔ کارکرم کا سماپن ایک جٹتا، امن اور انسانیت کی اپیل کے ساتھ ہوا۔ کیا کہیں گے اس پریس کانفرنس سے پیغام؟ اس پریس کانفرنس کا جو اہم پیغام تھا وہی کہ انسانیت کو قریب کیا جائے، آپس میں امن و شانتی کے ساتھ انسانیت رہیں، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بڑی تاکید کی ہے، زور دیا ہے کہ ہمارے جلوس میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ کسی انسان، کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچے۔ ہم چونکہ یہ جو بلیدان، یہ جو قربانی کربلا میں ہوئی ہے، یہ شانتی کے لیے، امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ہے، تو ہمارے طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے جس سے کسی کو بھی کوئی نقصان ہو۔ یہ جو پیغام دیا جانا ہے وہ یہی ہے، اور یہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یہی پیغام دیا۔ یہ پیغام محبت کا تو ہے ہی ہے، لیکن یثار و قربانی کے لیے پیغام ہے، اور جب یثار و قربانی سے انسان کام لیتا ہے تو محبت کے ذریعہ خود ملزم آتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں اس موقع اس بہترین صفت کو جو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس ابا کے کرواش میدان میں پیش کی تھی، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ یہی ہے کہ ہم جب یہ پروگرام لے کے چل رہے ہیں تو کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو جو کسی کو بھی تکلیف ہو، اور ان تمام چیزوں کا جو مذہبی طور پر ہمارے لیے فرائض ہماری شامل ہے، جس کا میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ نماز چھوڑی نہ جائے، تاکہ یہ پیغام دیا جائے کہ حضرت سیدنا امام علیہ السلام نے تلواروں کے چھاؤں میں اس میں نماز ادا کی ہے، تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اسی پیغام پر عمل کریں گے تاکہ آپ کے پیغام کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو نماز راستے میں جہاں بھی بات کا موقع ملے اور جماعت ہو رہی ہے تو وہاں پر ہمارے جو جلوس شام میں وہ جلوس میں رک کر اور نماز میں شریک ہو اور 15 منٹ بعد آ کے جلوس میں شامل۔ ضلع کے اندر تھانہ لیول پہ میٹنگز ہوئیں سارے تازے داروں کے ساتھ مل کر، اس میں سارے ایس ڈی ایم اور جتنے بھی سی او اور تھانہ انچارج تھے انہوں نے اپنے لیول پہ ایکسرسائز کری۔ اس کے بعد ڈی ایم ایس ایس پی نے پورے ضلع کی ایک ساتھ میٹنگ لی ہے، اور جتنی بھی چیزیں تھیں، جو پرابلمس تھیں، وہ ساری ڈسکس ہوئیں۔ سب سے پہلے دیہات کے چھیتر میں تو کوئی پریشانی ہے نہیں، لیکن شہر میں جو پرابلمس تھی اس کے بارے میں بات ہوئی، جیسے گھاس کی منڈی سے کوتوالی تک سڑک، دہلی گیٹ جہاں سے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ لوگ گزریں گے اس دن، وہاں ایک پورا واٹر لاکنگ ہے، نالا ہے، اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی، اور اس پہ نگر نگم کام کر رہا ہے پوری طریقے سے، ابھی آپ کو بریف کیا گیا تھا اس میں۔ باقی لائٹ، صفائی، پانی، یہ تو نگر نگم دیکھ رہا ہے پوری طریقے سے، اور خاص طور سے اے ایم این اے اور چیف انجینئر اولڈ بوائز ہیں یہاں علی گڑھ کے، وہ جانتے ہیں علی گڑھ کو، اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں پرسنلی اس چیز کو، تو ان لوگوں کا تو ہم لوگ شکر گزار ہیں، اور ہم یہ ان سے امید کرتے ہیں کہ کل جلوس کے آگے آگے ان کا صفائی کا پورا عملہ رہتا ہے وہ رہے گا۔